مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک مرتبہ پھر میں اپنے چینل روحانی دنیا نیوز کی وساطت سے آپ لوگ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جن گھروں میں جنات ہوں تو اس کا علاج کیا ہے، اور اس گھر سے جنات کس طرح ہٹائے جائیں، اور جنات کس وجہ سے گھروں میں ہوتے ہیں۔ دیکھو دوستو، سب سے بڑی بات اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنات ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ گھر ہو، مسجد ہو، بازار ہو، کوچے ہوں، گلیاں ہوں، ہر جگہ پر جنات موجود ہوتے ہیں جس طرح آپ دیکھتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے، برا اور اچھا ہونا، اچھے اور برے ہونا۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جنات ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں وغیرہ، تو جنات ہر گھر میں ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس گھر میں جنات کسی کو اگر اذیت دیں، ان کو تنگ کریں، پریشان کریں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس گھر میں جنات تو ہیں لیکن شیطانی جنات ہیں، تنگ کرنے والے جنات ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا، انسانوں میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ یار فلاں انسان برا ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں علاقے میں لوگ اچھے نہیں ہیں، اس علاقے سے نہیں گزرو یا اس بستی سے نہیں جاؤ وغیرہ وغیرہ، آپ سنتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہاں انسان نہیں، انسان ہے لیکن انسان ان میں انسانیت نہیں ہے، وہ برے انسان ہیں، وہ نقصان پہنچانے والے انسان ہیں۔ اسی طرح جنات ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے، لیکن اچھے اور برے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھے جنات اور برے جنات، جو شیطانی جن ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور اس کی بہت وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں بھی زیادہ تر اگر مسلمان جن ہو، اگر وہ کسی کو نقصان پہنچائیں تو اس کے پیچھے بہت سی وجہ ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ اگر گھر میں کوئی سالن وغیرہ پکانے کے بعد جو گوشت کی ہڈیاں ہوتی ہیں، ان ہڈیوں کو آپ کچرے میں ڈال دیتے ہیں، ناپاک جگہ میں پھینک دیتے ہیں، یا ایسی جگہ پہ جہاں گندگی ہو، تو وہ ان کو کھانے میں تکلیف ہوتی ہے، چونکہ جنات ہڈیاں کھاتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا اور یہ حقیقت ہے۔ تو ان کو جنات کو یہ کھانے میں تکلیف پہنچتی ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ ان کے ساتھ دشمنی لے لیتے ہیں۔ یا جس گھر میں درخت وغیرہ ہوں تو اس گھر میں درختوں کے پاس کوئی چیز ایسی حرکتیں کرنا، یا گرم پانی پھینک دینا، یا کوئی بھی ایسا کام اس درخت کے پاس کرنا، یا جہاں ان کے بچے ہوں تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ بھی کسی کے یہاں شیطانی جنات ہیں اور وہ ویسے ہی ان کو تنگ کر رہے ہیں، وہ اپنے اعمال بھی کرتے ہیں، سب تنگ کرتے ہیں، تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں ان کو بھگانے کے، ان کو ہٹانے کے، شیطانی جنات جتنے بھی ہیں۔ تو آج کا ہمارا پروگرام ہی اس کے اوپر ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک عمل بتاؤں گا، بہت بہترین عمل ہے اس حوالے سے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے کومنٹس میں بتایا اور مجھے میسج کیے کہ بھئی آپ اس بات کے اوپر کچھ ویڈیو بنائیں کہ گھروں میں اکثر پیسے غائب ہو جاتے ہیں، پیسے چوری ہو جاتے ہیں، یا کوئی چیز سونا وغیرہ چوری ہو جاتا ہے، یہ جنات وغیرہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گھر پہ کوئی آیا بھی نہیں، تالا بھی نہیں ٹوٹا، دروازہ بھی نہیں کھلا، اور سونا غائب ہو گیا، یا پیسے وغیرہ کوئی اور مال قیمتی چیز غائب ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ بڑے پریشان رہتے ہیں اور جنات سے۔ تو اس کے لیے بہترین عمل ہے، آپ یہ عمل کریں اور انشاءاللہ آپ کو اس عمل سے بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن میرے اس عمل کو آپ بڑے غور سے سننا، یہ آپ کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوگا۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے سمندر کا پانی لانا ہے۔ سمندر کا پانی اور سمندر کی مٹی، سوکھی مٹی ہو جو کنارے کی ہو، ان دونوں کو حسب ضرورت آپ نے لانا ہے، جتنی آپ کی جگہ ہو اس کی ضرورت کے حساب سے، آپ اچھے جانتے ہوں گے۔
آپ نے یہ 2 چیزیں لانے کے بعد پھر آپ نے کیلیں لینی ہیں، لوہے کی کیلیں ہوں، اسٹیل کی کیلیں بھی چل جاتی ہیں۔ آپ نے ان کیلوں کو اور پانی اور مٹی لے کر ان کو اپنے سامنے رکھ کر پھر ایک عمل آپ نے پڑھنا ہے، جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے غور سے سننا۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز والا درود شریف ہو۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھ لیں تو پھر ان تینوں چیزوں پر دم کریں، کیلیں ہوں، اور اس میں ایک بات اور بتاؤں، کیلیں اگر اکثر لوگ پوچھتے ہیں کتنی کیلیں ہوں، دیکھو ہر کمرے کے حساب سے 2 کیلیں ہونی چاہیے اور سین کے حساب سے 4 کیلیں۔ تو آپ کے گھر میں اگر 3 کمرے ہیں تو آپ 6 کیلیں 3 کمروں کے حساب سے، اور سین کے حساب سے 4 کیلیں، اسی طرح ان کیلوں کو ٹھوکنا ہوگا، میں بعد میں بتاتا ہوں۔ تو آپ نے اسی طرح ان کیلوں پر دم کرنا ہے، آیت الکرسی 21 مرتبہ پڑھ کر، پانی پر اور مٹی پر۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے 21 مرتبہ، اس کو بھی آپ نے کیلوں پر دم کرنا ہے، پانی پر اور مٹی پر۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں جو 3 صورتیں ہیں چھوٹی، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان تینوں صورتوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے 21 مرتبہ، یعنی آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھی، سورۃ الفلق پڑھی، سورۃ الناس پڑھی، یہ 1 ہوا۔ پھر اسی طرح آپ نے یہ پڑھا، پھر 2 ہوئے، پھر تینوں کو پڑھا، یہ 3 ہوئے۔ اسی طرح آپ نے 21 مرتبہ اس کو پڑھ کے پھر آخر میں آپ نے تھوڑا سا مختصر سا کہنے، جادو، جنات، اثر وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوں، جتنے شیاطینی اثرات ہوں، گندے اثرات ہوں، سب بھاگ جائیں وغیرہ وغیرہ، جو آپ مختصر کہہ سکتے ہیں اپنے الفاظ میں، اپنی زبان میں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پھر درود شریف پڑھ کر اس پانی پر، مٹی پر اور کیلوں پر دم کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے مٹی کو اپنی چھتوں پر اور اپنے گھر کے کونوں پر تھوڑی تھوڑی کر کے آپ نے پھینک دینی ہے۔ یہ عمل آپ نے 1 دن کرنا ہے، اس کو آپ نے بار بار نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ آپ نے جو پانی ہے اس کو 7 دن تک آپ نے چھڑکنا ہوگا اپنے گھر کے کونوں وغیرہ میں، جتنے بھی کونے کھانچے ہیں، مطلب صحن کے جہاں بھی آپ نے چھڑکنا ہوگا، باتھ روم کے علاوہ، ناپاک جگہ پر نہیں۔ اس کے بعد آپ نے وہ جو کیلیں ہیں اس کو آپ نے دیوار وغیرہ میں لگا دینی ہے، جس طرح ہوتا ہے آپ نے اپنے گھروں میں، جہاں آپ کو مناسب جگہ، مطلب دیوار کے کونوں میں آپ نے ٹھوک دینی ہے۔ صرف پانی کا عمل آپ نے 7 دن کرنا ہے، اور باقیہ جو مٹی کا ہے اور کیلوں کا جو عمل ہے وہ آپ نے 1 مرتبہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے سامنے نتیجہ ہوگا، اور بڑے اچھے نتائج آپ کے سامنے اس کے آئیں گے، اور بہت سے لوگوں کو بتایا ہے اس کا طریقہ، بہت سے لوگوں نے کیا ہے اس پہ عمل، تو اس کے نتائج بہت اچھے آئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی بتایا جہاں جنات کے بڑے پرانے بسیرے ہوتے تھے، یہ ایسا عمل ہے کہ جنات کے فوجوں کی فوجیں ہوں، ان کو بھی دوڑیں لگ جائیں گی، بھاگ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، نکل جائیں گے اس گھر سے۔ تو بڑا بہترین عمل ہے، اس عمل کو آپ آزمائیں۔ اگر آپ کا کوئی دوست، احباب، رشتہ دار جو بھی ہو اگر اس مسئلے میں پریشان ہو تو اس سے بھی یہ عمل شیئر کریں۔ یہ تھا آج کا ہمارے پروگرام کا موضوع۔ ملتے ہیں پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔